انسان انسان کو مارتا ہے، یہ بھول جاتا ہے ایک ماں باپ کی اولاد، یہ بھول جاتا ہے اس کے کوئی قانون ہوتی ہے جنگ۔ قرآن نے کہا حزب اللہ ہے، حزب الشیطان، کوئی پارٹیاں ہیں بس انسانوں میں، زمین ساری اللہ کی، لیکن جنگیں ہو جائیں گی اس لیے کہ حزب الشیطان رہے گی ہمیشہ، شیطان کی پارٹی ایک اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی گڑبڑ کرتی ہی رہے گی، تم نہیں حملہ کرو گے، اگر ظلم ہو کہیں تو وہ کرنے کے لیے ہم قائم کر دے رہا، ورنہ شیطان کی پارٹی جو ہے وہ اکساتی رہے گی، گڑبڑ کرتی رہے گی، تو پھر جنگ بھی ہو جائے گی۔ اس کے کچھ لا بھی ہیں، اس کے کچھ اصول بھی ہیں، ان جنگوں کے بڑے انسانی اصول ہیں، بڑے اچھے اصول ہیں جو جنگوں کے بیچ میں دیے گئے تھے کہ اگر جنگ ہو ہی جائے تو تم کیا کرنا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، پچھلی بار بات شروع ہوئی تھی، انگریزی کا ایک محاورہ بن گیا ہے جو ایک جملہ تھا جان لیلی کی ایک کتاب یوفیس، اس میں سے آیا تھا، آل از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، ہر بات جائز ہے کا مطلب کوئی اصول نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے لیے، خود اپنے جیتنے کے لیے یا اپنے پسند کے لیے ہم جو دل چاہے کر لیں، اور جس اصول کوئی نہیں ہوگا، قانون کوئی نہیں ہوگا۔ جملے کا مطلب یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ اصول تو پوری کائنات میں ہیں، یہ کائنات بنانے والے نے رکھے ہیں، وہ اصول تو ٹوٹتے نہیں۔ انسانوں کی زندگی کے لیے بھی اصول انسان کو اختیار دیا ہے، اس کا اختیار دیا ہے، کوئی چاہے تو اصول توڑے، اور اصول اسے بتا دیے ہیں نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے، ہر پہلو کے لیے، محبت کے لیے بھی، جنگ کے لیے، اصول بتا دیے گئے ہیں۔ اور وہ جس نے اس کو ایک لمیٹڈ، ایک محدود اختیار دیا، وہ ذات جس نے کائنات کو پابند کر دیا کہ وہ تو اصولوں سے نہیں ہٹے گی، جس نے جانوروں میں صرف ان کے انسٹنکٹس اور جبلتیں رکھی اور ان کے اصول ان کے اپنے اندر جیسے چپ ہوتی ہے رکھ دیا، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں۔ وہ جس نے اسے اختیار دیا، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اصول ٹوٹیں گے تو تمہارے لیے یہ دنیا بھی جہنم بنے گی، اور اس دنیا کے بعد بھی تمہارے لیے جہنم ہے، چوائس تمہاری اپنی ہے۔ یہ جو مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یا کہیں کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کوئی لیبر کے کام نہیں کرتا۔ ڈال دیتا کا مطلب اس کی طرف اس بات کو ریفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ قانون اس نے بنائے ہیں، اس کے قانون کے مطابق یہ ہونا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اللہ نے کیا۔ جیسے کوئی زبردستی اپنا ہاتھ جلا لے کہ مجھے دیکھنا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لوگ روکتے رہے، پکڑتے رہے اور وہ جلا لے، تو یہ بولا جاتا ہے مانا نہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا، تو اللہ نے تھوڑی جلایا، اس نے خود جلایا۔ لیکن ایک قانون تھا، وہ قانون اللہ کا رکھا ہوا تھا، اس قانون کے مطابق اس کا ہاتھ جلنا تھا، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق ایسے ہی ہوتا۔ تو لوگ خود اپنی زندگی کو منتخب چوز کرتے چلے جاتے ہیں اور جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ بتا دیا کہ راستہ کدھر جا رہا ہے، گائیڈ کیا بہت، اور بتایا تمہیں چوائس دی گئی تھی اچھی جگہ جاؤ، پکڑ کے ڈالا نہیں جاتا، تو خود پہنچ جاتے اس راستے کے اوپر جہاں پر جہنم ہوتی ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ نے ڈال دیا۔ بات یہاں تھی، اور چند چیزیں پچھلی دفعہ کے اس حصے کی، محبت اور جنگ، ان دو بات پر تھی۔ میں نے محبت کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی تھی پچھلی مرتبہ، وقت کم تھا۔ یہ آزادی دی ہے کہ ایک میجر، ایک بڑے سمجھدار لڑکا اور لڑکی جس سے دل چاہے شادی کرے،
ان کی مرضی کے خلاف نہیں کی جا سکتی، جھوٹی عزتوں کے لیے ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا، اپنی پسند کے لیے ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا. یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں جو جھوٹی عزتوں کی بنی ہوئی ہیں ماں باپ کے حکم کی تعمیل کے نام پر. لیکن ان کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. انسان کے اندر یہ جو حیوان سے، اینیمل سے جو انسان مختلف ہے، انسان کی اپنی مادی ضرورتیں ہیں میٹیریل، اس میں یہ بھی ہے کہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ میں اٹریکشن ہوتا ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے، بھوک لگتی ہے. اپنی ضرورتوں کو وہ کیسے پوری کرے، جانور کو جیسے بھی ملتا ہے ویسے کر لیتا ہے. اپنی ضرورتوں کو وہ کیسے پوری کرے اس کے اصول ہیں، اس کے قاعدے قانون ہیں، اور وہ اصول اسی کے دیے ہوئے ہیں جس نے یہاں اس دنیا میں رکھا تھا اور اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو توڑ لینا اصول، لیکن پھر تمہارے لیے جہنم ہے یا دنیا بھی جہنم بن جائے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے. انہوں نے دیکھا ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا ہوتی ہے، جگہ جگہ انسان ان چیزوں کو پوج رہا ہے. اس دور کا انسان جس چیز سے بھی نفع ہوتا لگتا تھا یا جو چیزیں بھی ایسی ہوتی تھی جو اس کے کنٹرول کی نہیں تھی، ان کی پوجائیں ہوتی تھی. یہ بچپن کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچا. کبھی چمکدار ہیں، کبھی چمک جا رہی ہے، کبھی نظر آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک فکس ٹائم کے اوپر پھر آتے ہیں اور پھر غائب، جیسے کسی دوسرے کے کنٹرول میں ہو. ان میں چینجز ہو رہے ہیں، تغیر ہو رہا ہے. تو وہ پکار اٹھے، قال لا احب العافلین. بہت زبردست، اتنے سے یہ 3 الفاظ بہت زبردست ہیں. یہ جن میں تغیر ہوتا ہے، چینجز آتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی چمک ہے کبھی ختم. میں ان سے محبت نہیں رکھ سکتا. لا احب العافلین، میں ان سے محبت نہیں رکھ سکتا. بڑی گہرائی کی بات ہے، بہت گہرائی کی، چھوٹی سی عمر کی. ان کو یہ احساس تھا اس وقت جب وہ بچے تھے کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کے بندے بنا جائے، اس سے محبت ضروری ہے. تو ان کی کیسے میں پوجا کر لوں، ان کے کیسے میں بندے بن جاؤں، ان سے محبت نہیں رکھ سکتا. چینجز ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ احساس تھا کہ کوئی اور ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جس کے کنٹرول میں ہے. میری محبت اس سے ہوگی تو پھر بندہ بھی اسی کے بنوں گا جس سے محبت ہوگی. یہ لنک ہے بڑا زبردست جو خلیل اللہ بنے بچپن میں. اس لیے ہر ایک، یعنی یہ صالح، یہ سوچ کا انداز بچپن سے ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ رسالت سے، نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. یہ گہرائی اور یہ پاکیزگی کہ جس کی بندگی ہوگی اس سے محبت ضروری ہے. محبت نہیں ہوگی تو بندگی نہیں ہوگی، رسمیں رہ جائیں گی. وہ بندگی نہیں ہوگی، خالی رسمیں جو ہوں. میں ان سے محبت نہیں کر سکتا، لا احب العافلین، تو میں ان کا بندہ بھی نہیں بن سکتا. اور پھر بڑی اہم بات اس میں، ایک جو پچھلا وہ جو حصہ تھا، پہلا پارٹ حصہ محبت اور جنگ کا، اس میں ایک بہت اہم بات اور جو پچھلی بار باقی رہ گئی تھی. یہ وہ چیز ہے، محبت اس کی جس نے، پہلی محبت اس کی، اور نہیں ہے تو زندگی تباہ ہوگی. اگر باقی محبتیں فطری ہیں، نیچرل ہیں، ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت بھی نیچرل ہے، اٹریکشن ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی محبت کے تحت نہیں ہوگی، انڈر میں نہیں ہوگی، اس کے انڈر میں ہوگی تو اس کی اتباع ہوگی، اس کو فالو کریں گے، ان کے اصولوں کے ذریعے کریں گے جو کچھ کریں گے. ان اصولوں سے الگ ہٹ کر جو تحت میں ہوتا ہے وہ قربانی دے دیتا ہے کہ نہیں، یہ پھر اصولوں کے اندر نہیں آ رہی بات. یہ وہ بات ہے، یہ محبت اللہ سے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے قومیں بدل جائیں گی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں جو وہاں سے چلے آ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک، اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہو. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اگر اپنے نظام سے، تم میں سے پلٹ گئے، تم لوگ نہیں اس کے اوپر رہے، اس سے پیٹ پھیری، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم لائے گا. کیوں؟
تم رسمی پوجائیں کرنے لگے ہو، تمہارے نماز روزے سب پوجائیں بن جائیں گی، رسمیں بن گئی ہوں گی۔ اللہ کو وہ چاہیے جو محبت کی وجہ سے کرے، لیکن فرمایا کہ یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم لائے گا کہ پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، پھر اللہ ان سے محبت کرے۔ تم مسلمان کہتے رہنا اللہ کی نظر میں ڈسکارڈ ہو جاؤ گے، پھر اللہ ایسی قوم لائے گا جو محبت کرنے والے ہوں گے اللہ سے، اور اللہ کی محبت ان کے لیے ہوگی۔ تمہارے لیے نہیں ہوگی، تم کہتے رہو، تم وہ رسمی پوجائیں کرتے رہو، تو اس کی وجہ سے قوم بدل دی جائے گی۔ جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا، انہیں ہٹا کہاں دیا جائے گا؟ رہیں گے ذلیل و خوار ہو کے جیسے بھی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ کہتے رہے ہم انہیں کو ماننے والے ہیں، اور اس محبت کے اوپر کہا اصول کے فالو کرنے پہ اصول کہاں سے ملیں گے؟ کہ کہا کہ سنو ان کنتم تحبون اللہ، یہ ججمنٹ ہے، یہ معیار ہے، پیمانے اگر اللہ سے ہے محبت، اور ضروری ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے وہ ہیں کہ ساری محبتوں سے اوپر اللہ کی محبت، ورنہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا معیار ہے۔ آپ لوگ یا اکثریت میں سب کو نہیں کہہ رہا، زبان سے کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، دل کو ٹٹولیے محبت ہے نہیں ہے، خالی مانتے ہیں۔ محبت قربانی چاہتی ہے، محبت ایثار چاہتی ہے، محبت سب کچھ وہ کرنا چاہتی ہے جو جس سے محبت کرتے ہیں اسے جو پسند ہے۔ محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، محبت میں ایک تڑپ ہوتی ہے۔ محبت کے لیے تو یہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ان سے کہا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ تم ہو اگر محبوب اللہ تم سے محبت کرتا ہے، موت کی تمنا کرو تب ملو گے نا، تمہاری تمنا موت ختم ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا تم تو یہاں جینا چاہتے ہو، یہیں رکنا چاہتے ہو، تو وہ اس کی وجہ سے لوگ قوم بدل دی جائے گی۔ اور کہا کہ اگر تم اللہ سے کرتے ہو محبت فاتبعونی، رسول نے کہا ان سے کہو کہ پھر قانون میں لایا ہوں، اصول میں لایا ہوں، اس کو فالو کرو۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ ڈائریکٹ ہر ایک کو نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس درجے کے نہیں ہوتے جیسے حضرت ابراہیم کا آپ نے بچپن دیکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی آپ نے سیرت کے دنوں میں جو کچھ میں نے خطبے دیے ہیں وہ بچپن کی جھلکیاں جو تھیں، ایسی تمام نبیوں کی زندگیاں تھیں۔ وہ زندگیاں سب کی نہیں ہوتی جو اتنے پاکیزہ کھرے اترتے ہیں، وہ رسالت سے سرفراز کیے جاتے ہیں نبوت سے۔ یہ ہر ایک کو دینا شروع کرتے تو ہر ایک اپنے دعوے کرے گا جھوٹے۔ ارے جب اللہ کا قانون پورا کا پورا موجود ہے، صحیح، ایک لفظ بھی جس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں تو تبدیلیاں کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تم مت سوچنا ہم بتائیں گے، اور پھر الگ الگ گروپ الگ الگ اپنے اپنے بنا لیتے ہیں اسی سے، جبکہ وہ محفوظ موجود ہے۔ یہ وہ دیں گے، اگر ہر ایک کے اوپر آنے لگے تو ہر ایک اپنے دعوے کرے گا کہ اللہ نے تو یہ بتایا تھا، مجھے یہی بتایا، تمہیں کچھ اور بتایا ہوگا۔ تو اس اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ میسنجر ہو جو ریلائبل ہو، جن کی زندگی بچپن سے یہاں تک ریلائبل ہے، جنہیں لوگ کہیں کہ یہی سچا ہے، الصادق الامین ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، امانت دار بھی ہے، گڑبڑ نہیں کرتا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت تم سے ہو جائے گی۔ تم اگر اس قانون کو، وہ جو اصول دیے گئے ہیں اس کے اندر انہیں فالو کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو اللہ کی محبت تمہارے لیے ہو جائے تو دنیا میں کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا، کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ لیکن یہ حصہ غائب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دوسری قوم آئی، جہاں جھلکیاں ہیں محبت کی، بے پناہ غلط جگہ ہیں، اپنے سچے الہ کو نہیں پہچانا، بچھے جاتے ہیں، ٹوٹے جاتے ہیں۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھیں، یہ نقلی والے نہیں جو آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے ان نظروں میں۔ بے پناہ تڑپ غلط جگہ ہے، اپنے معبود کو، اپنے الہ کو اصل پہچانا نہیں۔ وہ ہے جنہیں ایمان دیا جائے گا، اپنے سچے اس کو پہچان لیں گے، بات یہاں سے آئے گی۔ تو یہ جو انسانوں کی جو اینیمل لائف ہے، جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کی، اس سے اوپر اٹھ کر ایک
اس کے اندر جو جس سے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے، اس کو ممیز کیا ہے، اس کو ممتاز کیا ہے، ان سے اوپر کیا ہے، اس کے اندر کچھ ویلیوز ہیں، کچھ اقدار ہیں. ان اصولوں کے تحت کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے، چوائس تمہاری. یہ بھی بتا دیا کہ کس سے نقصان ہو جائے گا، کس سے تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. انہی اصولوں کے تحت جس سے محبتیں، انہی اصولوں کے ایسے ہی اصول دیے گئے ہیں جنگوں کے. جنگیں تو دنیا میں ہوتی چلی آئی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی. کس لیے ہوتی ہیں؟ بہت سے ریزنز ہیں. زمین پہ قبضہ کرنا ہے، کچھ اور. جب انسان زمین پر آئے، نسل پھیلنی شروع ہوئی، تو یہ ملک تھے کہیں؟ اللہ کی زمین تھی. اللہ نے انسان پیدا کیے تھے، وہ جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، وہاں پہ جو کچھ ملتا تھا کھاتے تھے، جہاں سمجھتے تھے اپنا جھوپڑا یا گھر بنا لیا کرتے تھے. یہ سب قبضوں سے شروع ہوئے. اس وقت جتنے ملک ہیں دنیا کے اندر، جتنی سرحدیں ہیں، جتنی سیمائیں، سب قبضوں سے شروع ہوئی. یہ ہمارا ہو گیا. اب کسی دوسرے نے وہاں کے بارڈر تک لیا ہے کہ یہ ہمارا ہو گیا. اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور بڑھا لیں، اس پر حملہ کر دیں گے. اللہ نے کہا کہ اللہ دے، وہ کون ہے اللہ؟ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. جعل لکم، تم سب کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پروٹیکشن بنایا. زمین پر کچھ رہو گے، آسمان تمہیں بہت سی ان نقصان دہ چیزوں سے حفاظت تمہاری کرتا رہے گا. فضا جو ہے تم سب کے لیے. اب زمین تو ڈیوائیڈ کی تھی، زمین کے اندر جو جو اپنے اپنے دریا تھے وہ ڈیوائیڈ کیے تھے، ندیاں دریا. میرے اور دوسروں کے، ادرس، یہ ورڈ آ گیا ادرس. یہ فاشزم کی ذہنیت ہے. جیسے یہاں پر ہم اور یہ دوسرے ہیں، دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے، حق سارا ہمارا ہے، یہ ادرس ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام میں بھی یہ ادرس کی سوچ ہے، دوسرے. انہوں نے اب اپنے اپنے ملک میں جو دریا ہیں وہ تو اپنے ہیں، ندیاں ہیں جو وہ اپنی ہیں. سمندر تو سب کا ہے. ہم اس کی پانی کی کوالٹی کے اعتبار سے اسے 7 سمندر کر دیتے ہیں، 7 اوشنز، 7 سیز. لیکن سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. زمین سے بہت زیادہ ہیں، 3 گنے سے زیادہ. یہ تو سب کا تھا، وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. یہ میرا سمندر، وہ تمہارا، یہ ان کا، یہ ان کا، وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. اور اس پر جنگیں ہوتی ہیں. ان کا سمندر میں لے لوں. ابھی فضا بچی ہوئی تھی، ہے نا. زمین کو تمہارے لیے فرش بچایا، والسماء بنا. یہ فضا کو، آسمان کو محفوظ چھت بنایا تمہارے لیے، تمہارے پروٹیکشن کے لیے. اسے بھی ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا، میرا آسمان اور تمہارا آسمان. یہ بھی میرے اور تیرے ہو گئے. اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کس نے بنایا، کس نے دیا ہے، زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس میں کس کا ہے؟ تمہارا. چلے جاتے ہو یہاں سے، یا جو لوگ جلا دیتے ہیں ان کی مٹھی پر راکھ رہ جاتی ہے، جو لوگ دفن کرتے ہیں ان کے لیے وہ 2 گز زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد بھی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. تمہارا ہے. اور پھر لکم خالی نہیں کہا کہ تمہارے لیے، تم سب کے لیے بنایا، اتنا نہیں، پھر اسے اور واضح کیا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ایک ورڈ اور لیا ہے، جميعا. اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تم سب کے لیے کمبائنڈ بنایا ہے، اکٹھا تم سب کے لیے ہے. ان اصولوں کے تحت جو اصول دیے تھے آپس میں زندہ رہنے کے لیے تمہیں ملتا رہے گا. ڈیوائڈ ان اصولوں کے تحت کرنا جو اصول دیے تھے. سب خوش رہو، زمین جنت بنے گی، ہر ایک جہاں سے دل چاہے کھائے. تمہاری زمین تھوڑی اس کی. یہ کہ اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کا ملک ہو گیا. جنگیں زمین جیتنے کے لیے جو ہوئی، یہ الفاظ استعمال کیے قوم سمود. وہاں 9 بڑے بڑے پاورفل سرمایہ دار خاندان تھے. انہوں نے ساری زمینوں پہ جو جتنی بھی فرٹائل لینڈ تھی، زرخیز زمینیں تھی، قبضہ کر لیا تھا. جانور بہت بڑی دولت ہوا کرتے تھے، جانوروں کے چرنے کے لیے پانی اور وہ چاہیے زمین. تو سارا قبضہ ان 9 فیملیز کا تھا، 9 سرمایہ داروں کا. اور باقی سارے کے سارے عوام جو تھے وہ ان کے جانور بھوکوں مرتے تھے، ان کی ہڈیاں نکل آئی تھیں. جب یہ چاہتے تھے تو چھوٹا سا ٹکڑا دے دیتے تھے، اس کی بھی قیمت وصول کرتے تھے. تو پھر اللہ نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے رکھا ایک ٹیسٹ. ایک درمیان میں ایک ریزن آیا. ایک اونٹنی ذرا شکل صورت کی الگ تھی، اسے پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی بنا دی.
ہادی ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہمارے یہاں تو دیومالائیں بنا دی گئی، پہاڑ کی چٹان میں سے نکلی. کہیں نہیں ہے قرآن میں پہاڑ کی چٹان سے نکلی. اونٹیاں پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں نکلتی. وہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ اس ایک سمبل کے طور پر آپ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ نے بنایا ہے. یہ بھی بیت اللہ ہے، انسانوں نے بنایا ہے. اینٹ پتھر کی دیواریں اللہ سے یہاں پر آ کر جڑتے ہیں، ایک نشانی ہو گئی تو اس لیے کہا یہ اللہ کا گھر ہے. کوئی اس کے اوپر اپنا قبضہ نہ جمائے. اور یہ الگ الگ فرقوں نے اپنے اپنے قبضے جما لیے، جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے. تو کہا یہ اللہ کی اونٹنی. اور ادھر چھوڑ دینا تاکل فی ارض اللہ، یہ جہاں سے دل چاہے کھائے گی، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے. تم نو خاندانوں کی اللہ کی زمین، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین میں کھائے گی، تمہاری نہیں ہے. اس کہا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تم نے کہا قبضے کر لیے، تم نے اپنی کہہ رہے ہو. تو اسے مت روکنا. پھر اللہ کا عذاب آیا، اسے اونٹنی کو انہوں نے مل کر مار ڈالا تھا. اس لیے کہ عوام بڑے خوش ہو رہے تھے اس فیصلے سے. حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ نے یہ فیصلہ کہ عوام سارے ان کے پیچھے اکٹھے ہو رہے تھے. ان کا اس کو ہی ہٹا دو اونٹنی کو. پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. بنیادی بات کیا؟ زمین اللہ کی رہے. کوئی اپنا گھر بنائے گا، کتنا بڑا بنا لے گا اس زمین کے اوپر؟ بہت بڑی حویلی بنا لی. وہ 1000 گز میں، 2000 گز میں، 3000 گز میں. ارے 3 کلومیٹر میں بنا لو، نہیں بنا سکتے اتنی بڑی. کتنا بڑا محل بناؤ گے؟ اس کی مینٹینر، اس کے اندر رہنا، کتنے لوگ رہو گے؟ کر لو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، بنا لو. پوری زمین اللہ کی ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، بھوکا مت رہنے دینا کسی کو. ان کو بھی جہاں سے ملے کھانے دینا، آپس میں شیئر کرنا. جس کے پاس زیادہ آ جائے، جس کسی علاقے میں کم ہوگا اسے پہنچا دینا. یہ مساوات کا، تقسیم کا اصول رکھا. زمین جیتنے کے لیے ہوتا ہے. دوسرے کے اب جب زمینیں الگ الگ ہو گئی تو وہ الگ الگ ہو گئے. اکانومک، معاشی وسائل، کہیں تیل زیادہ ہے، کہیں کھیتی زیادہ اچھی ہوتی ہے، کہیں کچھ اور معدنیات اور منرلز جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، ان کی قیمت ہے. اب ان کا اس پہ قبضے شروع کرو. اس کے لیے جنگیں. قبضے کر لیے تھے، اچھا بھائی رہو اتنے میں رہ لو. یہ اور جیتنا ہے، ان کے قبضے کرنے ہیں. تو یہ جنگیں جو ہے اس لیے ہوتی ہیں. اب وہ عراق نے حملہ کیا ان کے اوپر. 8 سال جنگ چلی ہے. عراق ایران دونوں تباہ ہو گئے، بالکل خالی. بے پناہ قرضہ لے لیا کویت سے عراق میں، بلینز آف ڈالرز جنگ لڑنے کے لیے. ہتھیار بہت ہو گئے تھے پہلے، اس کے سب امریکہ نے دیے تھے، وہ بیچتے تھے. بے پناہ قبضہ ہو گیا. اب جب جنگ ختم ہوئی تھی اور جنگ جب بالکل ہی دونوں ٹوٹ گئے تو ان کا سیز فائر، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے حصے میں یہ تھے یہ رہے، جتنے حصے میں وہ تھے وہ رہے. دونوں ٹوٹ گئے بالکل. ان کا قرضہ تھا بلینز آف ڈالرز کا، برابر میں کویت کا چھوٹا سا ملک عراق سے ملا ہوا. تو اسے دھمکانا شروع کیا. پہلے فوجیں اکٹھی کی بارڈر. اب یہ گیم کہیں اوپر سے ہو رہا ہے. حملہ کر دیا. پھر یونائٹڈ نیشنز کی فورس آئی اور ان کو تو 2 مہینے میں نکال باہر کیا. لیکن یہ گیم کہیں اور سے چل رہا ہے. یہ تو چھوٹے لیول کے اوپر انہوں نے کیا تھا کہ اب دولت اس کے پاس ہے تیل کی، تو یہی لے لو. وہ قرضے بھی گئے اور اب یہ آئل بھی آ گیا. وہاں بے پناہ لوگوں کو مارا. جتنی عورتیں ان کے ہاتھ آ سکی فوجیوں کے، ان کے ریپس ہوئے. یہ مسلمان ہیں. جب اپنے مفاد کے لیے، خود غرضی کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو اسلام نہیں ہے. وہ چاہے کہلوانے والے مسلمانوں دنیا ہنستی رہے. اور دنیا ہنس رہی تھی اس لیے کہ گیم کہیں اور سے چل رہا تھا. یہ تو انہوں نے تھوڑی حملہ کیا تھا. امریکہ کی ایمبیسڈر تھی عراق کے اندر، ان کا نام تھا اپریل گیلسپائن. انہوں نے اشارہ دیا. اب تو ساری چیزیں پبلک ڈومین میں ہے، نہیں آ گئی سامنے، اور الفاظ کے ساتھ میں وہ ٹیکسٹ آ گئے کہ کیا کہا تھا ان سے. سب پبلش ہو گئے. صدام حسین سے کیا کہا تھا. جب انہوں نے فوجیں اکٹھی کر لی تو اس نے اشارہ دیا کہ تمہاری آپس کی جنگ میں ہم کچھ نہیں بولیں گے. صدام حسین نے سمجھ لیا امریکہ عراق ایران جنگ میں بھی عراق کی طرف سے تھا، اور ہم اس پہ کویت پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ گرین سگنل مل رہا ہے کہ
حملہ کر دو، لے لو، تمہارے یہاں کی آپس کی جنگوں میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ انہوں نے کویت پہ حملہ کر دیا کہ گرین سگنل ادھر سے مل چکا ہے۔ اس سے پہلے ان کا 7th فلیٹ 7واں بحری بیڑا پہلے سے یہ کہلوانے سے ایمبیسڈر سے جو کہلوایا، ایمبیسڈر کو تو فوراً بلا لیا، واپس دوسرا بھیج دیا، اور وہ بحری بیڑا جو ہے ان کا 7th فلیٹ وہ چل چکا تھا امریکہ سے۔ سی میں آنے میں کوئی ہوائی جہاز نہیں، وقت لگتا ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے پہنچتے پہنچتے، وہ پہلے سے چل چکا تھا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ سب کو دھمکایا، سعودی عرب کا اگلا تمہارے اوپر کرے گا تیل قبضہ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس فوجیں تو ہیں، لیکن وہ فوجیں سب شو پیس ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے۔ کبھی لڑ کر انہوں نے قبضے کیے تھے اس جگہوں پر آل سعود نے، اور علاقے جیتے تھے، اور اس میں بھی ان کی برٹشرز کی ہیلپ تھی، ان کی مدد سے، لیکن تھے لڑنے والے لوگ تھے۔ اب ان کی فوجیں تو خالی شو پیس تھی، یہ ڈر گئے کہ اب اس پر حملہ کیا ہے، امریکہ نے بھی اور ڈرایا۔ ابھی وہ عراق سے تو وہاں سے نکالا تو بعد کو کویت کو پہلے 5.5 لاکھ فوجیں اتار دیں سعودی عرب نے ان کی اجازت سے۔ 5.5 لاکھ فوجیں میں اسٹیشن ہوں گی پہلی مرتبہ سعودی عرب کے اندر، حرمین کے بارڈر کے اوپر رہیں بڑے لمبے عرصے تک۔ اب ان کا تیل خریدنا شروع کیا پانی کے ریٹ سے سستا، اور اپنے ہتھیار بیچنے شروع کر کہ تمہیں وہ چاہیے نا پروٹیکشن، فوجیں تو ہیں ہماری لیکن ہتھیار بھی تو بہت چاہیے۔ وہ ہتھیار جو ہے وہ بے پناہ قیمت پہ، اپنی منمانی قیمت پہ بیچنا شروع کیا، اپنی منمانی قیمت پہ ان کا آئل لینا شروع کر دیا، تیل۔ ادھر کویت سے بھی یہی کیا، اسے خالی کرا دیا، اور ان کا یہ تیل بھی ہمارے ہو گیا، نام کے لیے دوسرے ملک کا ہے، اب جس ریٹ پہ چاہیں گے ہم لے لیں گے، اور پھر ان کو بھائی تمہاری تو دیکھو ہم نے حفاظت کی اور کریں گے، یہ فوجیں ہیں تمہارے برابر میں، ہم نے بچھا دی ہیں پہ 5.5 لاکھ، تو گیم تو کہیں اور سے چلتا ہے۔ وہاں سے بھی اسی لیے تھا کہ اس دولت پہ قبضہ کیا جائے، دوسروں کے وسائل کو لے لیں، اس دولت کے اوپر قبضہ ہمارا ہو جائے، بس ہو ذرا قانونی طریقے سے کہ بھائی جنگ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے اور یہ کہا ہے، اور ہماری فوجیں رہیں گی، تو اس ملک نے خود ہمیں اجازت دے دی کہ ہاں تمہاری فوجیں رہیں گی، کوئی زبردستی تو آئی نہیں ہے، یہ اس کو ایک لیگل قانونی رنگ بھی دے دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے انسان کی انسان سے خود غرضی۔ جنگیں ہوتی ہیں زمین پر قبضے کے لیے، دوسروں کے معاشی وسائل کو لینے کے لیے۔ پھر نیا طریقہ ایک نکالا کہ انہیں خوب قرضے دو، پھر غلام بنا لو، پھر جو دل چاہے کراؤ، اپنے کنٹرول میں رہیں گے۔ تو چائنا نے کہا ایک روڈ نکالیں گے پاکستان کے بیچ میں سے ہم، بہت تمہارے لیے ترقی چاروں طرف ہو جائے گی، ساری مدد تو ہم سے آتی ہے، بڑا آسان ہو جائے گا، اور تمہارا بہت بڑا پورٹ بنا کر دیں گے، بندرگاہ، وہاں چائنا سے یہاں تک کی روڈ، سلک روڈ، یہ سب ایک میں جڑ جائے گا۔ ابھی تو ہم بنا رہے ہیں لیکن خرچہ تمہاری ہوگا، بعد کو لے لیں گے۔ اب وہ پناہ وہاں کا قرضہ ورضہ ان کا ہو گیا، کھوکھلے ہو گئے، وہ روڈ چائنا نے بنا دیا۔ ان کے اپنے یہ قبضہ ہوتا ہے، دوسروں کو خوب قرضے دیا، اور اس کے بعد اب وہ کھوکھلے ہو گئے، اب منمانی اپنی کر رہے ہیں۔ وہ کویت تو کمزور تھا، یہ طاقتور ہے، یہ کہتے ہیں ہم یہ ایسے کیسے، ہمارے پیسے مار جاؤ گے کیا، ہم سے قرضے لیے تھے۔ پھر جنگیں ہوتی ہیں، اکنامک ایکسپلائٹیشن اس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں، ایک اور بہت عجیب بات امن کے لیے ہوتی ہے، یہ سب سے خطرناک حصہ ہے جو امن کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ آئیڈیالوجی کی جنگیں، ایک طرف کمیونزم ہے، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ کمیونزم کہتا ہے انسان خوش رہیں گے اس لیے کہ ان کا اصلی مسئلہ بھوک ہے، روزی روٹی، بس انسان کو صرف یہ چاہیے، اور ہم سب دنیا کے انسانوں کو برابر بنا دیں گے جہاں کمیونزم ہوگا، ایک جیسا بنا دیں گے، اور سب کو روٹی ملے گی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، تو یہ کمیونزم، اور پھر وہ اس کے مخالفت میں سرمایہ دارانہ نظام، نہیں، لوگوں کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ کوئی بڑا ہوتا ہے بے پناہ کما لیتا ہے، کما لے، کچھ لوگ اس سے بہت نیچے رہتے ہیں، رہ جائے، لیکن اوپن اکانومی ہونی چاہیے۔ اب جو اپنی صلاحیت سے جتنا زیادہ کما لے۔ اب ان دونوں نظاموں کا ٹکراؤ، یعنی صرف اس لیے جنگیں ہو رہی ہیں، کمیونزم نہیں آ جائے وہاں پر، یا وہاں سرمایہ دارانہ نظام ان کے ایریے میں نہیں آ جائے، جنگیں اس لیے ہو رہی ہیں۔ کیسی بھیانک جنگیں ہوئی ہیں کہ ویتنام میں جنگ ہوئی، 1955 سے 20 سال امریکہ بمباری کرتا رہا،
36 लाख लोग ख़त्म हो गए, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा शहरी थे, पब्लिक, बाकी फौजी दोनों तरफ के। एक वियतनाम जो है वो कुछ हिस्सा कम्युनिस्ट था, कुछ हिस्सा जो है वो इनके कंट्रोल में था, जनूबी वियतनाम, शुमाली वियतनाम, साउथ वियतनाम। और वो साउथ वियतनाम को ये हेल्प कर रहे थे। हुआ ये कि उन्होंने अपना कब्जा करना चाहा इन पे, इन्होंने अपनी फौजें भेजी, उनका कम्युनिज्म आ जाएगा यहाँ पर भी, तो हमें तो उससे लड़ना जरूरी है। और फिर उन्होंने उन कम्युनिस्टों की वजह से बेपनाह बेदर्दी के साथ में लोगों को मारा और कत्ल किया, और इन्होंने भी बेदर्दी के साथ में बमबारी की। 36 लाख लोग मरे 20 साल। आखिर में हुआ ये कि फिर वही कम्युनिस्ट ही जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, जीत वो, तो फिर अमेरिका वापस हुआ, बैक हुआ। 20 साल चला ये तो तब 1955 से 75 तक। वो जिसे बिल्कुल ये फिगर जैसे आज के बच्चों को नहीं मालूम है, लेकिन ये जंगें पुराने लोग, वियतनाम की जंग जहनों के अंदर होगी। एक और जंग है जो कुछ ही दिनों की थी और बेपनाह नुकसान वहां पर हुआ, यही कम्युनिज्म और संवादार निजाम के, उसका कहीं ज्यादा जिक्र नहीं आता। कोरिया की जंग, कोरिया पे था जापान का कब्जा, जंग अजीम से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। इन लोगों ने सब अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली थी। एक जंग की वजह ये होती थी कि जैसे मुल्कों को कॉलोनी कहते थे, कुछ मुल्कों ने दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को अपनी कॉलोनी बना लिया था और वहाँ के लोगों को गुलाम बना बना कर फिर दूसरे जजीरों में भेजते थे। वहाँ उनसे फोर्स लेबर कहलाते थे, जो मर जाए, कम से कम खाने को काम करो हमारे लिए, पैसा मिले हम ले जाएं। इसलिए भी होती थी। कुरान ने कहा था, आओ पियो जहाँ से भी तुम्हें मिले, सब तुम्हारी है। वला ताउसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, इसके लिए फसाद मत मचाते फिरना खाने के लिए। कितना खाओगे? ये दूसरों का क्यों लूट रहे हो? जो पैसे वाले क्या गरीब लोगों से ज्यादा खा जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी में थोड़ा सा दे लें, क्वांटिटी तो कमी होती है, उतने ही का खाते हैं जितने का गरीब लोग खाते हैं। लेकिन ये इसके लिए जंगें होती हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल जंग है, कोरिया की जंग, जापान का कब्जा था। जंग अजीम में जापान जर्मनी एक तरफ थे। जब दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका की जीत हो गई, जापान पे एटम बम गिराए, अमेरिका की जीत हो गई, जापान हार गया, तो इन्हें तो जैसे गिफ्ट में मिल गया। जापान की फौजें यहाँ से भागी कोरिया से। इन्होंने फौरन यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और अमेरिका, इन्होंने फौरन उसके 2 टुकड़े कर लिए कोरिया के। उन्होंने कहा ये आधा कम्युनिस्ट, आधा हमारा। उन्होंने अपनी पिट्ठू हुकूमत बना दी वहां पर, कम्युनिस्ट। शुमाली वियतनाम में, नॉर्थ वियतनाम में इन्होंने अपनी पिट्ठू हुकूमत बिठाल दी। साउथ वियतनाम के अंदर अमेरिका ने। अब थोड़े दिन तो रहा ये ऐसी। ये कम्युनिस्ट नहीं छोड़ते, ये जाकर ये तो डायरेक्ट हमला करते हैं। इनको बहानों वहानों की भी जरूरत नहीं होती। ये इनको हर जगह पे बढ़ना है और हमले करने हैं और आना है। ये थोड़े से बहाने तलाशते सरमाएदार निजाम हमले करने के लिए। वो उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया, वो कम्युनिस्ट वाला जो था उसने। ये फौरन पहुंच गए अमेरिका में। ये जंग सिर्फ 3 साल चली, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की, 1950 से 1953 तक। इसके अंदर 50 लाख लोग मरे 3 साल में। 50 लाख लोग, दोनों तरफ से, फौजियों के भी, लड़ने वालों के भी, और इसके अंदर ज्यादा बड़ी तादाद सिविलियंस की थी, लोगों की, आवाम की। 50 लाख लोगों की जाने गई। कितना बड़ा था जानते हैं टोटल कोरिया दोनों मिलाकर आबादी के हिसाब से? 1948 की फिगर्स आई थी। 1948 में वहां 93 लाख की दोनों की मिलाकर आबादी थी। 1950 में जंग हुई है 3 साल की और 50 लाख लोग मर गए। 93 लाख में से भाई 2 साल में चलिए 95 लाख हो गए होंगे। 95 लाख में से 50 लाख मर गए इस 3 साल के अंदर। ये जंग क्यों हो रही? अमन के लिए। कम्युनिज्म कहता है कि हम अमन कायम कर सकते हैं, ये सरमादार निजाम कहता है हम अमन कायम कर सकते हैं, ये आगे नहीं बढ़े। तो आइडियोलॉजिकल जंगें हो रही हैं अमन के लिए। 1980 में जो हमला किया ईरान के ऊपर इराक ने, अमन इसलिए कि वो खमेनी जो है वो सुन्नी दुनिया के लोग भी उनको काफी तारीफ करने लगे, उनकी लीडर बनते जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन उनका ताकतवर कौम बहुत है, हथियार इस वक्त उनका तो नाकाबंदी कर रखी सबने ईरान की। इस वक्त तो बहुत तंग हालात से गुजर रहा है, इस वक्त कर दो हमला तो फिर दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हम बन जाएंगे।
یہ شیعہ سنی جنگ کے، یہ سنی دنیا کی اس لیے کہ شیعہ جو ہے عراق میں بھی بہت ہے، حملہ کرنا ضروری ہے۔ 8 سال جنگ چلی، دونوں کھوکھلے ہو گئے۔ سن 80 سے سن 88 تک لڑنے کی طاقت ہی نہیں بچی آپس میں، دوسروں کے ہتھیاروں کی مدد سے بھی نہیں لڑنے کی طاقت بچی، فوجی بھی ختم ہو گئے، سب چیزیں بھی گئی۔ یہ جنگیں کرتے ہیں، انسان کو مارتا ہے، یہ بھول جاتا ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہ بھول جاتا ہے اس کے کوئی قانون ہوتے ہیں جنگ کے۔ قرآن نے کہا حزب اللہ ہے، حزب الشیطان، 2 ہی پارٹیاں ہیں بس انسانوں میں، زمین ساری اللہ کی، لیکن جنگیں ہو جائیں گی اس لیے کہ حزب الشیطان رہے گی ہمیشہ، شیطان کی پارٹی ایک اللہ کی پارٹی، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ مسلم میجورٹی کنٹریز کے اللہ کی پارٹی، یہ 2 شیطان کی پارٹی گڑبڑ کرتی ہی رہے گی، تم نہیں حملہ کرو گے، اگر ظلم ہو کہیں تو وہ کرنے کے لیے ہم قائم کر دے رہا، ورنہ شیطان کی پارٹی جو ہے وہ اکساتی رہے گی، گڑبڑ کرتی رہے گی، تو پھر جنگ بھی ہو جائے گی۔ اس کے کچھ لا دیے تھے، اس کے کچھ اصول دیے تھے، ان جنگوں کے بڑے انسانی اصول ہیں، بڑے اچھے اصول ہیں جو جنگوں کے بیچ میں دیے گئے تھے کہ اگر جنگ ہو ہی جائے تو تم کیا کرنا، تمہارے اوپر اگر تھوپ دی جائے۔ حزب الشیطان کے اپنے اصول تھے، ان کے اصول تھے توڑنا لوگوں، یہ ان لوگوں نے جنہوں نے کالونیز بنائی تھیں جب چھوڑی ہیں تو ہر جگہ ڈیوائیڈ کیا ہے، ملکوں کو توڑ دیا اور توڑ کر ہٹے، جب پیچھے ہٹنا پڑا تو ملکوں کو توڑ کر ہٹے، دنیا میں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی سی کرچیں ہو گئیں طرح طرح سے ملک، اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، سرحدیں بن گئی نا، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم ان کا خون چوستے رہیں گے، اس کے بعد ہٹ تو گئے پیچھے۔ تو ان کا کام ہے توڑنا، حزب الشیطان کا اختلاف پیدا کرنا، ان خود غرضی، اس سے مفاد ہمارا ہوگا، اور بدامنی۔ حزب اللہ کا کام ہے اتحاد، یونٹی، جہاں جہاں اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یونٹی، محبت، انسانی بھائی چارہ، یہ حزب اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ جہاں جہاں اس اصول کے خلاف مسلمان گروپوں نے بھی، چاہے وہ تو بہت سے دہشت گرد گروپ ہیں، انہوں نے بھی کہیں اس اصول کی خلاف ورزی کی، جہاں محبت سامنے نہیں آئی، جہاں اتحاد سامنے نہیں آیا، یونٹی سامنے نہیں آئی، جہاں خود غرضی آئی، وہ چاہے وہ مسلمان کہلانے والے ہوں، وہ سب حزب الشیطان کے کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ حزب اللہ کا کام ہے، یہ تو رہیں گی، اس لیے جنگیں بھی ہوں، لیکن وہ لوگ جو حزب اللہ میں ہیں وہ تو سب یونائٹڈ ہوں، نہیں ہے۔ کیسے حزب اللہ سب ٹکڑے والوں میں ہے، اس کے پاس چھوٹے سے دولت زیادہ ہے، بڑے ہیں کم ہے، کہیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، کہیں عیاشیاں کر رہے ہیں، خرچ کرنے کو ہے ہی نہیں راستہ، تو عیاشیاں کرنے کے بعد بھی دولت جمع ہو رہی، وہ پھر طرح طرح سے غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمان۔ یہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں کہ حزب اللہ تو کدھر کہیں بھی نہیں بچے گا، اس لیے اللہ قوم بدل دے گا، اس لیے کہ پھر وہ جو آئیں گے وہ محبت کرنے والے ہوں گے، جب اللہ سے محبت کریں گے تو جو قانون آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کی پابندی کریں گے، اس کی پابندی کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یونائٹڈ ہوں گے، وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر، اس لیے اللہ ان کو بدل دے گا، قوم بدل دے گا۔ اسلامی اصول جنگ کے کیا ہیں، حزب اللہ کے کیا ہیں، وہ ہونے چاہیے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا نا، کچھ تاریخی اس کے بھی مناظر، انشاءاللہ آئندہ مرتبہ یہ بس جہاں یہ جا کے کنکلوڈ ہوگا، گنجائش نہیں بچے گا۔ یہ جنگوں کے تو میں نے آپ کو بھیانک سین بتا دیا، افغانستان کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے، جو عراق کے اوپر جو تباہی ہوئی ہے، کس آڑ میں ہوئی، کا کیمیکل ویپن بنا رہے ہیں، اب سب امریکہ کے خود اپنی انٹیلیجنس وہ سب بتا رہی انہی دنوں کی کہ نہیں ہمیں پتا تھا کیمیکل ویپن نہیں ہے، تو ہم نے کہہ دیا تھا اور اس کے بعد حملہ کر دیا تھا وہاں پر، اصل میں تو انہیں ختم کرنا تھا۔ تو وہاں جو بمباری ہوئی، 20 سال افغانستان میں امریکہ رکا رہا، پہلے کمیونسٹ تھے، 10 سال وہ رہے، جب وہ بھاگے تو یہ 20 سال یہ آ گئے، 20 سال کے لیے، اب تو کمیونسٹ نظام بھی نہیں تھا، اب کیوں آ گئے؟ ان کا ٹیررزم ختم کرنے کے لیے گئے تھے، ہو گیا ختم ٹیررزم دنیا سے، اس کے بعد ISIS نکل آئی، ختم ہو گیا کیا؟ جہاں جہاں ٹیررزم، اور خود تم نے اتنا ٹیرر پھیلایا، کہہ رہے ہو امن کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب حزب الشیطان کے حصے، جنگیں اس لیے ہوتی ہیں دنیا کے اندر، لوگ اس لیے لڑتے ہیں، ایک زمین نہیں ہے، آپس کے وسائل، ایک ہی ملک کے لوگ ندیوں پر لڑ رہے ہیں، ہماری یا تمہاری، وہ باؤنڈریز بن گئی نا اسٹیٹ کی، یہ ایک الگ اسٹیٹ ہے، یہ الگ اسٹیٹ ہے، وہ دوسرے یہ
ये टुकड़ा हमारा इतना और बढ़ जाए, हमारी स्टेट बड़ी हो जाए, छोटी, अरे भाई एक मुल्क के रहने वाले हो और एक ही कानून है दोनों तरफ, ये दरिया हमें मिल जाए, ये पानी है, अल्लाह के वसाइल है, सबका होना चाहिए था, जिसको जितनी ज़रूरत हो, ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है। तो एक मुल्क के अंदर भी ये डिवीजन ऐसे ही है। इस्लाम के उसूल क्या थे? इसी में पानी के लिए तकसीम के लिए अगली मरतबा बताऊंगा इंशाअल्लाह। इस तकसीम के लिए जंग के बीच में, जंग के दौरान जब भी ये उसूल तोड़े जाएंगे अपनी खुदगर्दी के लिए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो जब अल्लाह की मोहब्बत के उसूलों के तहत और ताबे नहीं रहेंगे तो तबाहियां रहेंगी। कहीं ज़ाती ज़िंदगियाँ डिसइंटीग्रेट होंगी, मुंतशिर होंगी, तबाह होती चली जाएंगी, कहीं इज्तिमाई ज़िंदगियाँ पूरे पूरे कौमों के इंसानों की तबाह होती चली जाएंगी। और कोई हाथ नहीं लगा सकता अगर उन उसूलों के तहत वो आ जाए जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। फिर दूसरे लोग भी ईमान वाले बनते चले जाएंगे इनका सीन देखकर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इसको मैं कि ये उसूल क्या थे और हुआ क्या क्या था, फिर वो ख़त्म हो गया तो अब जो कुछ हो रहा है वो तो बताया मुसलमानों के यहाँ। आइंदा मरतबा अगर ज़िंदगी रही, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।